علمی اور مسائل شریعہ پر مشتمل ویڈیوز اور خطابات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل پرو مظہر فرید کو سبسکرائب کریں۔ ایک ایک مرحلے کا حساب لے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی اتنا روتے تھے اور کہتے تھے کاش میں ایک تنکا ہوتا اور مجھے کچھ جلا دیتا، کاش میں ایک درخت ہوتا، انسان نہ ہوتا کہ مجھے کاٹ دیا جاتا، کاش میں ایک گھاس ہوتا، جانور مجھے کھا جاتے اور میرا معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن میں انسان بنایا گیا ہوں اور مجھ سے اللہ کی بارگاہ میں حساب لیا جائے گا، مجھے خدا کے حضور پیش کیا جائے گا۔ تو ابو بکر بڑا ڈرتا ہے، ابو بکر بڑا خوف زدہ ہوتا ہے، آنسو آتا ہے اس بات پہ کہ شاید کل کیا بنے گا، کل کیا بنے گا۔ اپنے اندر فکر آخرت کو بیدار کیجئے، اپنے اندر اپنی قبر کو رکھیے، اپنی موت کو اپنے سامنے رکھیے، رب کے دربار میں جانے کا تصور اپنے ذہن میں ہمہ وقت حاضر رکھیے کہ آج دنیا میں ظلم کریں گے، دنیا میں گناہ کریں گے، دنیا میں حرام پیسہ کھائیں گے، دنیا میں بدکاری کریں گے، دنیا میں شراب نوشی کریں گے، دنیا میں والدین کی نافرمانی کریں گے، تو ہمیں اللہ کے حضور جا کے حساب دینا ہوگا، اللہ کے دربار میں ہمیں جا کے پیش ہونا ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، موت کو اکثر یاد کیا کرو، یہ تمہاری لذتوں کو ختم کر دیتی ہے، یہ تمہاری خواہشات کو ختم کر دیتی ہے، یہ تمہاری تمناؤں کے آگے جا کے بند باندھتی ہے کہ کیا کر رہے ہو، تم نے تو قبر میں چلے جانا ہے، تم نے تو حشر کی طرف اللہ کی بارگاہ کی طرف جانا ہے۔ موت کو کثرت سے انسان یاد کرنے والا ہو، اور میرے آقا فرماتے عقل مند وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا، جس نے اپنی ذات کو قابو میں رکھا اور وہ کام کیے جن کاموں کا اسے مرنے کے بعد فائدہ حاصل ہوگا، جن کاموں کا اس انسان کو قبر کے اندر فائدہ حاصل ہوگا، جن کاموں کا اسے اللہ کے دربار میں جا کے جب کھڑا ہوگا یوم قیامت فائدہ ہوگا۔ فرمایا عقل مند وہ شخص ہے، دنا وہ ہے، سب سے زیادہ زیرک وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لے،